اور یہ بھی قول ہے قیل لجمیع الخلق، ساری مخلوق کے لیے حضور کا رحمت ہونا، حیات و وفات دونوں کا رحمت ہونا کل خلق کے لیے ہے، حتیٰ کہ فرمایا مومنوں کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے بھی ہے، منافقوں کے لیے بھی ہے۔ حضور کی رحمت اور حضور کا فیض مومن کے لیے اس معنی میں کہ انہیں ہدایت نصیب ہو گئی، منافق کے لیے اس معنی میں کہ اسے قتل سے امان مل گئی، منافق بھی ہے تو قتل کرنے سے بچ گیا، ظاہر کی وجہ سے بچ گیا، اسے یہ رحمت مل گئی کہ قتل سے امان ملی۔ اور کافر کے لیے اس لیے کہ وہ فوری عذاب جو آ کے اس کی شکلیں بگڑ جانی تھی وہ قیامت اور قبر تک مؤخر کر دیا۔ اب جیتے جی کافر ہے، منافق ہے، مومن ہے، اس پر عذاب نہیں ہے۔ مومن کو ہدایت کی رحمت، کافر کو قتل سے امان کی رحمت، منافق کو اور کافر کو تاخیر عذاب کی شکل میں رحمت کہ دنیا کے تعجیل عذاب سے بچ گیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی رحمت مومنین اور کافرین سب کے لیے ہے، چونکہ تکذیب کرنے والی امتوں کو جس طرح فوری عذاب ملتا تھا، تکذیب کرنے والی امتوں کو وہ عذاب اس امت سے ٹل گیا ہے، خواہ مسلمان ہیں خواہ وہ کافر ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا، اور اس حدیث کے تحت سیدنا ابو ہریرہ سے مروی حدیث کہ جب آقا علیہ السلام کو طائف کے لوگوں نے پتھر مارے، تکلیفیں پہنچائیں کفار نے، تو آپ کو معلوم ہے آپ سے عرض کیا گیا، فرشتے حاضر ہوئے کہ ہم بستی الٹ کے تباہ کر دیتے، عرض کیا گیا یا رسول اللہ ان پر لعنت بھیجیں، یعنی ان کے رحمت سے محرومی کے لیے بد دعا کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انی لم ابعث لعانا، میں لوگوں کو رحمت سے محروم کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، لعنت بھیجنے والا، رحمت سے محرومی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، بلکہ آپ نے فرمایا انما انا رحمت و مہدات، اور یہ یوں بھی ہے انما انا رحمت و مہدات، اگر یہ زیر کے ساتھ ہو انما انا رحمت کہ بے شک میں تو صرف رحمت ہوں، میں رحمت دیتا ہوں، کافر ہو یا مومن ہو ان کے لیے فرمایا ہوا۔ اور مہداتن و زیر کے ساتھ اس کا مطلب ہے ہدایت دینے والا ہوں، اور اگر مہداتن زبر کے ساتھ ہو تو اس کا معنی الہدیہ یعنی ہدایت کا راستہ ہوں، ہر ایک کے لیے ہدایت کا راستہ ہوں، ہدایت دینے والا ہوں اور رحمت بانٹنے والا ہوں، کوئی کافر بھی ہو تو میں اس کے لیے اسے رحمت سے محروم کرنے والا نہیں ہوں۔ اب قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے آگے ایک روایت بیان کی ہے اور حکایت بیان کی، فرمایا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لجبریل علیہ السلام، کہ حضور علیہ السلام نے سیدنا جبرائیل امین سے فرمایا، جب فرمایا نا کہ حضور کی رحمت لجمیع الخلق ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ میری رحمت سارے عالموں کے لیے، ساری کائناتوں کے لیے اور جمیع موجودات و مخلوقات کے لیے، تو اس کے تحت آقا علیہ السلام نے، قاضی ایاز نے روایت کی، ایمان افروز روایت، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک روز سیدنا جبرائیل امین سے پوچھا، اور اس کی سند خود قاضی ایاز نے الشفا میں پوچھا، اے جبرائیل هل اصابک من هذه الرحمت شیء، یہ جو میری رحمت سارے عالمین کے لیے ہے، اس میری رحمت سے تجھے بھی کچھ حصہ ملا ہے؟ یہ جبرائیل امین سے پوچھا، کیا تجھے بھی اس میری رحمت سے کوئی حصہ، کوئی فیض ملا ہے؟ سبحان اللہ۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، قال نعم یا رسول اللہ، ہاں آقا مجھے بھی اس رحمت میں سے حصہ ملا ہے۔ فرمایا کیا ملا ہے؟ جبرائیل امین نے کہا کنت اخشى العاقبہ فامنت لثناء اللہ عز جل علی بقولہ، یہ جو فرمایا، عرض کیا باری تعالیٰ میں اپنی آخرت اور عاقبت انجام کے بارے میں ڈرتا رہتا تھا، ابلیس کا انجام سن رکھا تھا نا، معلم الملکوت تھا، معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاذ تھا، موحد تھا، سجدہ گزار تھا، اور بالآخر اس کا انجام ہوا فخرج منہا فإنک رجیم، تو خشیت والے ڈرتے رہتے ہیں۔ تو جبرائیل امین نے عرض کیا میں اپنی عاقبت کے بارے میں، انجام کے بارے میں ڈرتا رہتا تھا، یا رسول اللہ اس رحمت کا فیض مجھے یہ ملا کہ اللہ نے اس کے صدقے مجھے اس خوف سے امان دے دی۔
میرا خوف ختم ہو گیا اور اطمینان و سکون ہو گیا ہے کہ میری عاقبت صحیح ہوگی۔ تو جبرائیل امین بھی اپنی عاقبت کے بارے میں جو بے خوف ہوئے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ اس رحمت کا صدقہ ہے۔ سلامتی مل گئی نا عاقبت کے بارے میں، بولیے سلامتی مل گئی، اور سلامتی کا یقین دل میں بیٹھ گیا۔ اب اس پر قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر الصادق کا ایک قول شرح میں روایت کرتے ہیں، سیدنا امام جعفر الصادق کا قول روایت کرتے ہیں، اور وہ کیا بیان کرتے ہیں کہ رویہ عن جعفر ابن صادق، جعفر ابن محمد الصادق رضی اللہ عنہ فی قولہ تعالی فسلام لک من اصحاب الیمین، یہ جو قرآن مجید میں آیت ہے سورہ الواقعہ میں کہ آپ کو سلام ہو اے اصحاب یمین، آپ کے لیے سلام ہو۔ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا سلام لک من اصحاب الیمین، امام جعفر صادق فرماتے اے سلام بکا، ترجمہ تو عام کرتے ہیں نا کہ دائیں طرف والوں کی طرف سے آپ کو سلام ہو، امام جعفر صادق فرمایا نہیں، یہ معنی نہیں، وہ فرماتے ہیں سلام لکا، لکا معنی ہو بکا یا رسول اللہ، یہ تعلیق کے لیے آیا ہے، تعلیل کے لیے فرمایا سلام بکا، فرمایا کہ اے میرے حبیب من اصحاب الیمین، اے سلام بکا انما وقعت سلامتہم من اجل کرامت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب یہ جو دائیں ہاتھ والے لوگوں کو سلامتی مل گئی ہے آخرت میں، دائیں ہاتھ والے جو لوگ ہیں جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھما دیے گئے اور دائیں طرف کھڑے ہیں، ان کو جو سلامتی مل گئی ہے آج آخرت کے دن اور ہنسی خوشی جنت میں جا رہے ہیں، یا میرے حبیب میں بتا دوں کہ یہ سلامتی انہیں آپ کے صدقے سے ملی ہے، یہ سلامتی آپ کے طفیل ملی ہے، یہ سلامتی آپ کے وسیلے سے ملی ہے۔ یہ ترجمہ کس نے کیا؟ سیدنا امام جعفر صادق نے، اور روایت کیا قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے، سلام لکا اے سلام بکا من اجل کرامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام اللہم، آپ کے صدقے، آپ کی بزرگی اور آپ کی شفاعت اور آپ کی کرامت کے صدقے میرے حبیب ان کو سلامتی عطا ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ لی ہے قاضی ایاز نے، اور اسی آیت مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس۔ اس آیت کی تفسیر وہ کہتے ہیں مثل نورہ، اس کے نور کی مثال اس چراغ دان جیسی ہے جس کے اندر چراغ ہو اور وہ اس کے شیشے میں ہو اور وہ روشن ستارے کی طرح چمکتا ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ مثل نورہ سے مراد یہ حضرت کعب جو میں نے مثالیں دی، کعب الاحبار تابعی، حضرت سعید بن جبیر تابعی اور حضرت سہل بن عبداللہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مثل نورہ سے مراد ہے اے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کس سے مراد ہے کہ اے نور محمد کی مثال ایسی ہے۔ فرماتے ہیں اس نور سے مراد اللہ کے نور کی نہیں، نور محمد مصطفیٰ کی مثال دی گئی۔